اسلام میں قتل کے بدلے میں 2 ہی چیزیں ہیں. تیسری چیز ہے معاف کر دینا، لیکن وہ تو جو ہے مقتول اس کے گھر والوں کی بات ہے نا. قاتل کے اختیار میں 2 چیزیں ہیں، یا وہ قصاص دے، مر جائے، جان دے، اور یا پھر وہ پیسہ دے دے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. بیٹی کو مال کے بدلے نہیں دیا جا سکتا، یہ مال کی جگہ پر دے دیتے نا کہ پیسہ تو ہے نہیں، اس کی بیٹی لے لو. بیٹی ہے، بہن ہے، بیل اور گائے نہیں ہے کہ جس کو دل چاہا اٹھا کر دے دیا، جیسے چاہا جدھر چاہا دھکیل دیا. نہیں ہو سکتا ایسا. جس کا جرم ہے سزا وہ کاٹے. اور اس نام پر جو شادیاں کی جاتی ہیں وہ نہیں ہوتی، اسلام انہیں تسلیم نہیں کرتا. وہ بچیاں صرف مجبور ہیں، مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس کے سوا کوئی ایسی شادی کی حقیقت نہیں. ایسی شادیاں کرنے والے، کروانے والے، ان کے نکاح پڑھنے والے سارے کے سارے مجرم ہیں. سب اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں نکاح شغار کو روک دیا گیا. اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر علماء کہ فروختنی مال سمجھتے ہیں عورتوں کو، اس لیے روکا گیا ہے وٹا سٹا کی شادی کو. تو جو مذہب وٹا سٹا کی شادی کی اجازت نہیں دیتا وہ یہ ونیوں کی شادی اجازت دے گا؟ ونی جیسی شادیوں کی نہیں دیتا. اسلام نے عورت کے حقوق کو بہت شدید تحفظ فراہم کیا. ایک طرف ان چیزوں کی وجہ سے عورتوں کے حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. دوسری طرف اسلام بدنام ہوتا ہے کہ اچھا مسلمانوں میں تو عورتوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اور تیسری طرف خاندانی نظام شدید شکست و ریخت کا شکار ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو نکاح غنی کے نام پر کرا دیے جاتے ہیں یہ نکاح نہیں ہوتے، یہ منعقد ہی نہیں ہوتے. یہ دینے والے بیٹیاں اور جو فیصلہ کرنے والے پنچ ہیں اور جو نکاح پڑھانے والے مولوی حضرات ہیں اور نکاح کروانے والے جو حضرات ہیں، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، سب کے سب مجرم ہیں. یہ نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے نکاح کیا جائے گا معروف طریقے سے، خوشی کے ساتھ. یہ جبری قسم کے نکاح نہیں ہوتے. اور ایک اہم بات یہ ہے جو بہت سمجھنے کے لائق ہے کہ بچی کی رضامندی اور خواہش کا بھی بیچ میں پورا رول ہے. بچی کی خواہش کے مطابق ایجاب ہونا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب کریم نے کہا، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد یا تو انہیں تیسری مرتبہ طلاق دے کر فارغ کر لو یا پھر انہیں روک لو. اور اگر روکنا ہے تو بسانے کے لیے روکو، تکلیف دینے کے لیے مت روکو. اور یاد رکھو کہ تم سے اوپر اللہ بھی موجود ہے. تو بات پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بچیوں کو بسانے اور آباد کرنے کے لیے شادیاں کی جاتی ہیں، نہ کہ انہیں ایذا دینے کے لیے. اور یہ جو غنی کی شادیاں ہیں اس میں کتنی بچیوں کی قدر ہو سکتی ہے، کتنا انہیں گھروں کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، آپ خود جانتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بات سمجھنے کی کیا ہے؟ شادی مرد اور عورت کے درمیان رشتہ زوجیت کا نام ہے، جس میں ان کی رضامندی ہوتی ہے، خواہش ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی ہوتی ہے. اور اس کا مقصد گھر کو آباد کرنا ہے، گھر چلانا ہے. اب اس رشتے میں بچی کی تو کوئی خواہش ہو نہیں سکتی اور ان لوگوں کی بھی کوئی خواہش نہیں ہوتی. وہ اس قسم کے کیسز میں جو ظلم ہوتا ہے بچی کے اوپر اور جو رویہ ہوتا ہے وہ قدرتی بات ہے. ویسے تو لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آپ سوچئے، خود سوچئے کہ ایک گھر کا بچہ قتل کر دیا گیا، اس گھر میں اسی بچے کی بہن یا بیٹی بیاہ کر بھیج دی، قاتل کی بہن یا بیٹی بیاہ کر بھیج دی گئی. تو مقتول کے گھر کی جو خواتین ہیں وہ کیا اتنے بڑے حوصلے کی مالک ہو سکتی ہیں کہ وہ اس بچی کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ تو ان کے اوپر بھی ظلم کیا جاتا ہے. کیونکہ ناگوار بندہ، جو بندہ برا لگ رہا ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا بندہ پیچھے ہو جائے نا، سیٹ اسائیڈ کا اصول کیا جائے. یہاں پر تو سر پر مسلط کر دیتے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے. مگر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کیا کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے لیکن آپ میرے سامنے مت آیا کریں، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں. تو وحشی سب سے پچھلی صفوں میں نماز پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا حوصلہ ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر قاتل کی بیٹی یا بہن مسلط کر دی جاتی ہے مقتول کی ماں اور بہنوں وغیرہ کے سر پر.
اب وہ پھر ہر وقت اس کو دیکھتی ہیں اور ہر وقت کڑتی ہیں، اور وہ پھر ہر برا سلوک اس کے ساتھ کرتی ہیں۔ بلا شک و شبہ وہ ظلم کرتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا ہے، ان کو اس مستقل اذیت میں ڈال دیا گیا۔ یہ ان کی بد عقلی جو ہے نا وہ ماتم کے قابل ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ فرمایا، یعنی کہ وہ جو سرپنچ ہیں، جو وہ قبیلے کے بڑے ہیں، یہ ان کی کم عقلی ہے جس نے یہ سچویشن پیدا کی۔ تو لہٰذا اس نکاح میں نہ کہیں عقل ہے موجود اس قسم کی شادیوں میں، نہ ہی یہ فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں، اور نہ اسلام کے اصولوں میں یہ نکاح، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی نکاح شکاح نہیں ہوتے، اور اس کی جواب دہی اللہ کے حضور ان کی بہت شدت سے ہوگی اور بہت سختی سے ہوگی۔ اسی طرح جو اور کوئی رسمیں ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں طرح طرح کی، تو علاقوں کے حوالے سے کبھی کوئی بات سننے میں آتی ہے، کبھی کوئی بات سننے میں آتی ہے، تو اس قسم کے پھر نکاح نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے نہیں ہوتے ایسے نکاح کہ ان میں کوئی نہ کوئی خامی پائی جاتی ہے۔ تو اب جو قبائلی رسومات کے مطابق نکاح میرے علم میں تھے ان پر میں نے بات کر دی، اگر کوئی اور بات علم میں آئے گی تو پھر انشاءاللہ اس پر بھی عرض کر دوں گی۔ بہرحال نہ قرآن سے نکاح ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ونی والا نکاح کوئی نکاح ہے، اسلام اسے نہیں مانتا۔ اللہ رب کریم ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کا حوصلہ دے کہ ہم اللہ کے احکامات کو قبول کر سکیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔